الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہم نے اپنی زندگی کے اطراف میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں دیکھتے ہیں یا جو بھی قابل ذکر چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کی غرض بھی جانتے ہیں، اس کا مقصد بھی جانتے ہیں۔ بنانے والا بھی جانتا ہے، خریدنے والا بھی جانتا ہے، جس نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ حتیٰ کہ سوئی ہے، یہ بھی پاس پڑی ہو تو جانتا ہے یہ کس مقصد کے لیے۔ کوئی معمولی سے معمولی قابل ذکر قابل استعمال چیز ہو تو آدمی جانتا ہے یہ کس غرض کے لیے، یہ کیوں بنائی گئی، کیوں خریدی گئی، کیوں لائی گئی، کیوں یہاں پڑی ہے، سب جانتے ہیں۔ دیہاتی بھی جانتا ہے، شہری بھی جانتا ہے، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، غریب بھی جانتا ہے، امیر بھی جانتا ہے۔ ہر قابل استعمال قابل ذکر چیز، اس کی غرض اس کا مقصد سب جانتا ہے۔ لیکن اتنا بھولا نسیان کا مریض یہ انسان ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، میری کیا غرض ہے، میرا کیا مقصد ہے۔ سوئی کے بارے میں جانے گا، بٹن کے بارے میں جان لے گا، معمولی سے قلم ہو ان کے بارے میں بھی جان لے گا، اور اتنا خوبصورت جسم اللہ نے دیا ہے اور اس میں ان گنت نعمتیں رکھی ہیں، اسے اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے، اسے حسین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک ایک نعمت پہ نظر کیجئے، کوئی قیمت دنیا میں ادا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بھولا بھالا انسان یہ بھول گیا کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو بتائیے کہ کتنے ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم اس لیے آئے اور اس کام کے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے غرض کے لیے، اس غرض کے لیے دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کے لیے آئے تھے اور اس مقصد پہ جی رہے، کتنے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں پنکھا جس مقصد کے لیے لیا جائے نہ کرے تو کہتے ہیں خراب ہو گیا، لائٹ جس مقصد کے لیے نہ استعمال ہو تو خراب ہو گئی، سواری جس مقصد کے لیے وہ کام کے لیے نہ ہو تو گاڑی خراب ہو گئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ انسان جب اپنا مقصد ہی نہیں جانتا یا جانتا ہے اس کی زندگی نہیں گزارتا تو بیکار ہو گیا نا۔ بیکار چیزوں سے اچھے گھر بنتے ہیں، اچھی سوسائٹی بنتی ہے، اچھا انسانی معاشرہ بنتا ہے، اچھا خاندان بنتا ہے۔
اچھی فیملی بنتی ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ آپ کے ہاں جو قابل ذکر چیزیں ہوتی ہیں جب اپنے کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو آپ اسے کوڑیوں کے بول بیچ دیتے ہیں. لوگ اسے وہاں نہیں رکھتے جہاں اچھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کباڑیے کے پاس رکھتے ہیں خراب چیزیں. کیونکہ جس مقصد کے لیے لیا تھا، جس غرض سے خریدا تھا، اس کام کا نہیں رہا. یہ چیز اس کام کی نہیں رہی، یہ مشینری اس کام کی نہیں رہی، یہ پلگ اس کام کا نہیں رہا. کوئی معمولی سی قابل ذکر چیز آپ کہتے ہیں خراب ہو گئی. تو یہ جو انسان ہے یہ کیوں بھول بیٹھا ہے کہ میں کس غرض کے لیے آیا، میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ کھا لینا، پی لینا، اور اچھا کھا لینا، اور اچھا پی لینا، اور اچھا پہن لینا، اور اچھا گھر بنا لینا. تو یہ تو انسان کی ترقی نہیں ہے، یہ تو ترقی یافتہ حیوان ہے. اس لیے کہ بہت سارے درندے جنگل کے بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، روز گوشت کھاتے ہیں. بہت سارے جنگل کے درندوں کے گھر ایسے ہیں کہ گرمی سردی میں بہت وہ محفوظ رہتے ہیں. ہمیں تو لباس بنانا پڑتا ہے، وہ تو دنیا میں آتی ہی لباس پہن کے جو گرمی سردی میں انہیں کام آتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اسلام کی حقانیت پہ ایک ہندو سے مناظرہ تھا. مسلمان اکٹھے تھے، ہندو اکٹھے تھے. تو وہ ہندو کہنے لگا مناظرہ تو کریں گے، پہلے کھانا کھاتے ہیں، کون زیادہ کھانا کھاتا ہے. اب فرمانے لگے اس کے لیے تو پھر آپ کے سامنے کسی بیل کو لانا چاہیے. پھر تو تمہارے سامنے کسی بیل کا مقابلہ کرانا چاہیے. یہ کوئی تو انسان کا تو کمال نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اس کی ترقی نہیں ہے. یہ تو بہت موٹی سی بات ہے. آپ نے ایک آدمی رکھا گاڑی چلانے کے لیے، گاڑی کا تو وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا ہے گلی میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کتنے وقت آیا، کس وقت گزرا. آپ کہیں گے ابے نکمے، تمہیں اس کام کے لیے رکھا ہے، تمہارا یہ کام ہے. تمہیں جس کام کے لیے رکھا ہے تم بتاؤ اس میں تمہاری کارکردگی کیا ہے. میں ایسا، میں ویسا. ارے میاں انسان بنا ہے، تم انسان کو خالق کائنات نے کس غرض کے لیے بنایا ہے؟ تمہاری اچھائی، تمہاری ترقی، تمہاری خوبی تو اس میں کہ تم اس مقصد پہ کتنے ہو. ورنہ تو اللہ کریم فرما رہا ہے اولئک الانعام. اگر یہ اپنے مقصد زندگی پہ نہیں تو جانور ہے. اچھا کھا لینا، اچھا گھر بنا لینا، اچھا کما لینا، اچھا اسٹیٹس، اور جس غرض کے لیے پیدا ہوا، جو زندگی کا مقصد ہے، وہ کوئی نہیں. کہا اولئک الانعام، جانور ہیں. یہ جانوروں کی زندگی فرعون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی تھی. وہاں ترقی کا اسٹیٹس بہت، زندگی کا اسٹیٹس بہت اچھا تھا. معیاری زندگی بہت اچھی، دولت کتنی،
لتنوہ بالعصبۃ اولي القوہ، خزانوں کے لیے جو بڑے بڑے صندوق تھے ان کی جو چابیاں تھیں، اس چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی جماعت درکار تھی. لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک ہم شر البریہ، یہ تو زمین پر بوجھ ہیں، برے لوگ ہیں، جانور ہیں. جیسے آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے نا بھائی، تو بتائیے وہ پھر ڈرائنگ روم میں رہتی یا باہر کچرے میں ڈالتے، کباڑی کو دے دیتے. آپ کہتے ہیں یہ کمرے میں جگہ ضائع کر رہا، یہ جگہ چیز یہاں رکھنے کے نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں یہ انسان جانتا ہے کہ کیوں، کس غرض کے لیے ہے. اور یہ بھولا ہوا انسان یہ نہیں جانتا کہ میں کیوں آیا اور جانا کہاں ہے. سوچتا بھی نہیں اپنے بچے بچیوں کو بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. کھانا پینا، عیش و عشرت، یہی زندگی کے وسائل، شہرت، نام نمود. میں نے کہا یہ تو جانوروں بھی کر لیا کرتے. کافر اس میں بہت ترقی کر رہے تھے. ایک صحابی حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دیہاتی تھے، دیہات سے سبزیاں لایا کرتے تھے، مدینہ کے گلیوں میں بیچا کرتے تھے. ایک دن سبزیاں بیچ رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ہم ان کے شہری ہیں، یہ ہمارے دیہاتی ہیں. یعنی یہ دیہات کی چیزیں ہمارے لیے لے کے آتے ہیں، ہم انہیں شہر کی چیزیں دیتے ہیں. ایک دن آئے اور اس کے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا من یشتری ھذا الغلام، بھائی اسے کون خریدے گا. انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو سمجھے کہ آج تو میرے نصیب جاگے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میرے جسم سے مس ہو رہے ہیں، تو اپنی پشت حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دی. پھر پڑھنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، رنگ کا صاف نہیں ہوں، ذات کا غلام ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، بچوں کو حلال کھلانے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، میری کون کیا قیمت لگے گا. اور اگر کسی نے قیمت لگا بھی دی تجدنی قاصدن، کھوٹے سکے ملیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے. اس لیے کہ وہ ذات تو یہ دیکھتی ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا یہ انسان اس پہ کتنا اتر رہا ہے، وہ تو اس پہ قیمت لگاتا ہے. تیرا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے، رسول کی تیرے دل میں عظمت اور احترام ہے، تیری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہے، تو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. دنیا کھرے کو کھوٹا سمجھے، کھوٹے کو کھرا سمجھے. یہ دور تو ایسا ہی ہے، اچھا برا ہے، برا اچھا ہے، کامیاب ناکام ہے، ناکام کامیاب. اسی کا نام تو فتنہ ہے، اسی کا نام تو فتنہ ہے. اور اس فتنے کے دور میں راہ حق پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں تو برائی اچھائی ہے.
اور جو زندگی میں ہار چکے ہیں دنیا اسے کامیاب کہتی ہے، اور جو زندگی اپنی کامیاب بنا رہے ہیں دنیا انہیں ناکام کہتی ہے۔ یہاں جو دور اندیش ہیں دنیا انہیں کم عقل کہتی ہے، اور جو احمق ہیں دنیا انہیں بڑی ہوشیار کہتی ہے۔ اسی کا نام فتنہ ہے۔ دل میں روشنی نہ ہو، بصیرت نہ ہو، تقوی کا نور نہ ہو، ایمان کا نور نہ ہو تو فتنوں سے بچنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ تو ہر چیز کی غرض پتہ ہے، نہیں پتہ تو اپنے جینے کی غرض نہیں پتہ کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی قیمت اسی سے لگتی ہے کہ یہ زندگی کے غرض پہ کتنا ہے، مقصد پہ کتنا ہے۔ زمانے پہ نہ جاؤ، دنیا پہ نہ جاؤ۔ دنیا نے تو آج اپنی اپنی زندگی کے مقصد چونکہ بھول گئے تو اپنے مقاصد بنا لیے، اپنی خواہشات کو زندگی کا مقصد بنا لیا کہ زندگی اس معیار پہ لے کے آنی ہے، گھر اس اسٹیٹس کا بنانا ہے، اپنی اولاد کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی خواہشات کو زندگی کا مقصد بنا لیا، اور اسی پہ ساری زندگی دوڑ لگی ہوئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تم یوں ہی پیدا ہو گئے، کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہارے ارد گرد ہے تم اس کے بارے میں تو جانتے ہو اسے کوئی غرض ہے، اور تم اتنے بھلے انسان ہو تمہیں کوئی غرض پتہ نہیں۔ یہی بدترین جہالت ہے، اسی کا نام جہالت ہے۔ جاہلیت کا دور ختم نہیں ہوا، زمانہ بدلتا رہتا ہے، جاہلیت کے نقشے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ کہ کس مقصد کے لیے جی رہا ہوں۔ خالق انسان، خالق کائنات اللہ کریم، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسانات ہیں اس انسانیت پر کہ یہ سبق اتنا یاد کروایا کہ اپنے پیارے بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور ہم مسلمانوں کو تو اللہ نے ایسی تعلیم دی، ایسی تعلیم دی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سبق دہرایا جاتا ہے، ایاک نعبد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہاری پیدائش کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سبق یاد رہے، اللہ میں تیری فرما برداری کرنی۔ صرف سجدے کا نام فرما برداری نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے اللہ صرف تیری مانوں گا، صرف تیرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کروں گا، چاہے مقابلے پہ بادشاہ ہو، دنیا ہی کوئی طاقت ہو، زمانہ اور معاشرہ اور سوسائٹی ہو، اولاد ہو یا کوئی اور طاقت ہو، اللہ میں نے عہد کر رکھا ہے، حکم تیرا مانوں گا۔ پتہ نہیں کتنی بار مسلمان تو اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ تھا نا زندگی کا مقصد۔ جس ذات نے پیدا کیا ہے، جس کے حکم سے آئے اور جس کے حکم سے جائیں گے،
آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں، جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، آئے بھی اس کی مرضی سے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے، تو اسے حق ہے نا۔ بنانے والا کارخانے میں کوئی چیز بناتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے نا کس غرض کے لیے بنا رہا ہوں۔ دنیا کی استعمال کی چیزیں جو بنانے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے نا کس مقصد کے لیے، وہی طے کرتا ہے نا کہ یہ اس مقصد کے لیے بھائی۔ تو خالق انسان نے بنایا انسان کو اور بتایا تمہاری غرض یہ ہے، تمہارا مقصد یہ ہے۔ کہ تم نے زندگی اللہ کی خاطر گزارنی ہے، تم نے ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کو توڑنا اسے معمولی نہ سمجھا کرو، اللہ کے حکم کو توڑنا اسے معمولی نہ سمجھا کرو، اس کے پیچھے ہلاکت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوتا۔ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی نحوست ہوتی ہے۔ ایک محدث فرمانے لگے ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور چھوٹ گئی تو ضرور جائزہ لے، کسی گناہ کی نحوست ہے، کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے، یا کوئی روحانی نعمت یا کوئی مادی اور دنیاوی نعمت ہاتھ سے چلی جاتی۔ اللہ کے حکم کو توڑنا معمولی نہ سمجھو، اس سے یا کوئی روحانی نعمت چلی جائے گی، اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا، تلاوت کی توفیق چھن جائے گی، تہجد میں اٹھنا نصیب نہیں ہوگا، جماعت نصیب نہیں ہوگی، فجر رہ جائے گی، کوئی اور اللہ کا حکم اللہ سے اور دور ہو جائے گا، یا کوئی دنیاوی نعمت چلی جائے گی، صحت سے برکت چلی جائے گی، اولاد سے برکت چلی جائے گی، گھر سے برکت اٹھ جائے گی، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھو، اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوتی ہے، ہلاکت چھپی ہوتی۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب اس کے لیے مجاہدہ کرنا لوگوں میں ہمت ہی نہیں، تو فرماتے تھے گناہوں کا ایک آسان، گناہ چھوڑنے کا ایک آسان اور سہل طریقہ یہ ہے، اگر کہیں اللہ کا حکم ٹوٹے، بازار میں یا شادی میں، گھر میں یا باہر، انفرادی زندگی میں یا اجتماعی میں، کہیں اللہ کا حکم، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ، فوراً توبہ کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ تاخیر کی تو کہیں تمہاری زندگی میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہے، فوراً توبہ کر لو۔ اور بار بار یہ غلطی کی اور بار بار توبہ کر لی، پھر بھی گناہ کی نحوست سے محفوظ رہو گے۔ لیکن اگر تم نے گناہ کو معمولی لیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑے سانپ کی اہمیت دی اور چھوٹے سانپ کو معمولی لیا اور بچے کو اس نے ڈس لیا تو ہلاک کر جائے گا نا، زہر تو اس میں بھی ہے۔ اگر آپ نے بڑی آگ کا اہمیت دی، اس سے تو حفاظت کا اہتمام کیا، چھوٹی سی چنگاری کو کپڑوں میں رہنے دیا اور اس کو اہمیت نہ دی، معمولی لیا، بتائیے نقصان کیسے زیادہ ہوگا؟ اس لیے عقل مند آدمی گناہ کو معمولی نہیں لیتا، کم عقل آدمی لیتا ہے۔ جیسے وہ آدمی کم عقل ہوتا ہے
کہ اپنے بچوں کو بڑے سانپ سے تو بچاتا ہے، چھوٹے سانپ سے نہیں بچاتا، اسے کم عقل کہیں گے۔ اس ماں کو کم عقل کہیں گے جو بچے کو بڑی آگ سے تو بچاتی ہے، چھوٹی آگ سے نہیں بچاتی، اسے کم عقل کہیں گے۔ ایسی وہ شخص کم عقل ہے جو گناہوں کو معمولی سمجھ کے اسے نظر انداز کر دیتا۔ زندگی کا مقصد تھا اللہ کی فرما برداری۔ بادشاہوں کے بادشاہ، اس کی نافرمانی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا۔ کوئی آپ کے گھر کا ملازم آپ کی نہ مانے، آپ کے کارخانے کا آدمی آپ کی نہ مانے، آپ کی دکان کا آدمی آپ کی نہ سنے، تو وہ سکون سے وہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کی بہت ساری سہولیات، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرے اور اس دنیا میں سکون و آرام سے رہے، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اور کوئی سمجھتا ہے کہ آرام سے ہے فلاں، کوئی سمجھتا ہے کہ گناہوں کے باوجود وہ آدمی مزے میں ہے، تو اس کی سوچ کی خطا ہے، سمجھ کی غلطی ہے۔ ورنہ اللہ ہم یہ تو فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ کوئی میری نافرمانی کرے اور سکون سے رہے، ایسا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، ایسا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے گھر میں بیکار چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور آپ کی توجہ سے وہ چیز محروم ہو جاتی ہے، تو کوئی اس دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے، اپنی غرض چھوڑ دے، تو وہ اللہ کی رحمت کی توجہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کی توجہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو زندگی کا مقصد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کی اگر یہ چھوٹی سی سورت بھی نازل ہوتی تو لوگوں کی زندگی گزارنے کے دستور کے لیے کافی تھی۔ چھوٹی سی سورت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہی انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے اور دستور زندگی کے لیے کافی تھی۔ اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ یہ انسان کیوں پیدا ہوا؟ اللہ کی فرما برداری اور دنیا میں اللہ کے فرما برداری کو زندہ کرنا۔ انسان دنیا میں کیوں ہوا؟ اللہ کی اطاعت اور دنیا میں اللہ کی اطاعت کا ماحول بنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نقشہ بنانا، اس کی محنت میں لگنا، اس کی فکر میں لگنا، دونوں کام ہیں۔ اور فرمایا جس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، خسارے میں، یہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ اور خیال کر رہے زندگی کی شام ہو چکی ہے، کہاں کھڑا ہے؟ والعصر، جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دن ختم ہوتا جا رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا تمہاری زندگی کی شام ہے، زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، جائزہ لے لو۔ کیا اپنی زندگی کے نقشے میں اللہ کی فرما برداری ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تم نے آج تک کیا کیا ہے؟ کتنی صلاحیتیں لگائی ہیں، کتنے وسائل لگائے ہیں، کتنی قربانی دی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی فکر لائق ہے۔
جائزہ لے. ہاں قربانی بڑی دی ہے، بڑی فکر لائق ہے. کس لیے؟ اچھا کھانے کے لیے، اچھا اسٹیٹس بنانے کے لیے بڑی قربانی دی. راتوں کو جاگے ہیں، دنوں کو محنت کی ہے، اپنوں کو اپنوں سے دور کیا ہے، کیا کیا تماشے کیے ہیں اس کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں یہ تو انسان کی ترقی نہیں تھی. جو تیری زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کہ زندگی کے تیرے پورے نقشے میں، تیری تجارت میں، تیری خوشیوں میں، تیرے گھر میں، تیرے دکان میں، تیرے بازار میں، تیری نجی اور تیری اجتماعی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے. جو تیری زندگی کی غرض ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی ہے، بلکہ جس کے لیے پوری کائنات تیری خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تیری خدمت کے لیے اللہ کریم نے پیدا کی. اس لیے کہ تیرا مقصد بہت اونچا تھا. تو نے اللہ کی فرما برداری کرنی تھی، اللہ کا دین زندہ کرنا تھا. اس لیے کائنات کی ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی تھی. آسمان تیری خدمت میں، زمین تیری خدمت میں، ہوائیں تیری خدمت میں، سورج چاند تیری خدمت میں. انگنت نعمتیں ہیں اس کائنات میں جو تیری خدمت پہ لگی ہیں. اس لیے کہ تیری زندگی کا غرض بہت اونچا تھا. تو اللہ کا خلیفہ تھا، تو اللہ کا نائب تھا. تو نے اپنی زندگی میں اللہ کا دین زندہ کرنا تھا. تو نے اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانی تھی. کہاں کھڑا ہے مسلمان؟ یہ مسلمان تو اتنا ہی بھول گیا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اپنی زندگی کی غرض ہی پتہ کوئی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں بس میری ذاتی عبادت ہی دین کے لیے، دینداری کے لیے کافی ہے. دکان میری، فیکٹری میری، گھر میرا، کاروبار میرا، تجارت میری. یہی کہتے ہیں نا دین کس کا ہے؟ دکان کا کاروبار خراب ہو، فیکٹری نیچے چلی جائے، ملازمت میں فرق آ جائے، میرا جو ہے تکلیف ہوتی ہے. دین مٹے، دین مٹ جائے، بتائیے کتنی تکلیف ہوتی. میرا ہے ہی نہیں، الیاذ باللہ، اس کے لیے مجھے کتنا غم ہے. اس کی کوئی تکلیف ہی نہیں. تبھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. ماتھے پہ بل نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی، اور وہی آنکھوں کے سامنے اگر معمولی سا موبائل گر جائے، ذرا سی گاڑی پہ خراش آ جائے، گلاس ہاتھ سے گر جائے، طبیعت خراب ہو جاتی. اور اسی گھر میں، چار دیواری میں، جہاں میرے دسترخوان پہ سب پلتے ہیں، کھاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. بے پردگی ہے، آوارگی ہے، کوئی پریشانی نہیں. شادی بیاہ میں اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی دکھ نہیں. دین اپنا نہیں ہے نا. تو دین زندگی کی غرض تھی میرے اور آپ کی. ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہر چیز کا مقصد جانتے ہیں. کپڑے کا مقصد کیا ہے، گاڑی سواری کا مقصد کیا ہے، لیکن اپنی زندگی کا مقصد بھولے بیٹھے. ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو میرے عزیزو، اللہ کے ہاں قدر و قیمت اسی شخص کی ہے
جو مقصد زندگی پہ اور اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. دنیا آپ سے کہے گی واہ واہ بڑے کامیاب زندگی گزاری ہے. ہاں فخرج علی قوم فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ایک بہت بڑا صنعت کار جب دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلا نا، پیچھے پروٹوکول، سر پہ تاج، شاہانہ سواری، قیمتی لباس، زرق برق زندگی، فخرج علی قوم فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. کچھ لوگ جن کو زندگی کا مقصد یاد کوئی نہیں تھا، بھول بیٹھے تھے، وہ انسانوں کی قیمت لگاتے تھے دنیا کی حیثیت سے. کس مقصد کے لیے آیا ہے اس سے قیمت نہیں لگتی تھی، دنیا کی حیثیت سے قیمت لگاتے تھے. کپڑے بڑے تو بڑا آدمی، گھر بڑا تو بڑا آدمی، معاش بڑا تو کامیاب انسان. جو انسانوں کی قیمت دنیا سے لگایا کرتے تھے، جب اس کو اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دیکھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، تصویر دکھائی ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ان کی رال ٹپکنے لگی، کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے. کیا شان ہے. ہمارے بچے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، کیا گاڑی پہ آیا ہے. شادیوں پہ جاتے ہیں نا تو ٹینشن سے واپس لے کے آتے ہیں عورتوں کو، بیچاریوں کو. کیوں؟ وہاں زر برق چمک دمک ہر ایک کے پاس الگ الگ، ٹینشن میں واپس آتے ہیں گھر، واپس ایک غم کے ساتھ واپس آتے، ایک تکلیف کے ساتھ واپس آتے. اور اب تو مصیبت ایک اور بھی آ گئی. دنیا میں کہیں بھی سیاحت کرنے جائے تو کیا لگاتے ہیں موبائل پہ؟ اسٹیٹس. اسٹیٹس لگاتے ہیں تاکہ خوب دوسروں کو تکلیف دی جائے. جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس اس زندگی کے نقشے نہیں ہیں، جن کے پاس زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، خوب انہیں تکلیف ہو، اسٹیٹس لگاتے. پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا. ارے میاں جب تم نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیے ہیں اب کیوں روتے ہو؟ تو یہ دنیا کے یہ نقشے دیکھ کر رال ٹپکنے لگی. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا لیت لنا مثل ما. کیا نصیب ہے اس کے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اپنی زندگی کے مقصد کا علم تھا. اللہ نے ہمیں کس غرض کے لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اپنی زندگی کا مقصد پتا تھا، پیدا ہونے کی غرض پتا تھی، جب انہوں نے یہ نقشہ دیکھا، ان کی یہ حرکتیں دیکھی، ان کی یہ آرزو دیکھی، ان کی حسرت دیکھی، کہنے لگے ویلکم، تف ہے تمہاری عقل، تم تو عقل کی بھی اندھے، دل کی بھی اندھے. ویلکم، یہ کوئی رش کرنے کی چیز ہے؟ ایسی ترقی تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے بھائی. انسان کی ترقی تو یہ تھی وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. انسان کی ترقی اور کامیابی تو یہ تھی کہ اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہو، وہ قابل رشک ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. لیکن یہ اتنی آسانی سے ہر ایک کو ملتی نہیں ہے دولت، یہ سمجھ بوجھ ملتی نہیں، اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اسے اس کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا.
خواہشات کو لگام دینی پڑتی ہے. فخسفنا بِدَارِهِ الْأَرْضِ. کبھی اللہ میاں یہ بھی نقشہ بھی دکھاتے، یہ نقشہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ سرمایہ دار اپنے پورے محل کے ساتھ اور اپنی تمام تر دولت کے ساتھ زمین پر دھسنے لگا. فخسفنا بِدَارِهِ الْأَرْضِ. دولت بھی، محل بھی، خود بھی زمین پہ دھنسنے لگا. اب نہ اسے کوئی دولت کام آ رہی ہے، نہ وہ تعلقات کام آ رہے ہیں، دھنسنے لگا، کچھ بھی کام نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر ایک کو سر کی آنکھوں سے پتہ چلے گا کامیاب کون ہے اور ناکام کون، رسوا کون ہے اور عزت والا کون ہے، کون فلاح پانے والا ہے اور کس نے ناکام پائی، کون دور اندیش اور عقل مند ہے اور کون اکم عقل ہے. ایک دن آنے والا ہے، سب آنکھوں سے نظر آ جائے گا. دنیا تو دھوکہ ہے نا. یہاں تو جب سبق بھول گئے زندگی کے مقصد کا، تو ہر ایک نے اپنی خواہشات کے لحاظ سے زندگی کا مقصد کا ایک منزل بنا لی، اس میں سمجھتا ہم کامیاب ہے. تو میرے عزیزو، ہم جائزہ لیتے رہیں کہ میری زندگی کی جو غرض تھی اللہ کی فرما برداری اور اس دین کی سربلندی، اس دین کی حفاظت، اس دین کی خدمت، اس دین کی اشاعت میں میرا کتنا حصہ ہے. مسلمان کا معاملہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کو امت کے اور مسلمانوں کے حالات کی فکر نہیں، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جس کو مسلمانوں کی حالات کی فکر نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا معاملہ انفرادی نہیں ہے، ہمارا نفع بھی اجتماعی ہے اور ہمارا نقصان بھی اجتماعی ہے. ہماری خوشی بھی اجتماعی اور ہمارا غم بھی ایک. ویسے اس موقع میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے 11 دنوں کے اندر مسلسل خوشیاں ملی، اور آج فجر کی نماز کے وقت الحمدللہ اللہ نے اہل شام کے مسلمانوں کو زندیق سے اور ظالم حکمرانوں سے اللہ نے فتح نصیب فرمائی. بڑی خوشی. سالہ سال کے بعد کہیں ایسی خوشی مشرق وسطیٰ میں نظر آئی. اور یہ سب غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں، شام کے اور سوریوں کے مسلمانوں کی مسلسل قربانیاں اور مسلسل شہادتیں اور مسلسل صبر، اس کے ثمرات. اور یہ ماشاءاللہ ایسی فتح ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے ان بزرگوں کی قربانیوں کی برکت سے یہ راستہ ہے اقصی کی آزادی کا اور فلسطین کی آزادی کا دروازہ ہے. اللہ میاں کئی مرتبہ لے گیا، 15-16 مرتبہ گئے ہم ادلب کے اندر. الحمدللہ اب تک بھی چل رہا تھا، خدمت چل رہی تھی. الحمدللہ الحمدللہ جو وہاں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، جو وہاں کا مسلمانوں کا صبر ہے، وہاں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دیکھتے تھے تو بس آنکھوں سے آنسو آتے تھے. بڑا ظلم برداشت کیا، بڑا ظلم برداشت کیا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اس کا ثمرہ دیا ہے، ثمرہ دیا ہے. 54 سال کے بعد انہیں ایک ظلم سے اور ایک زندیق گروہ سے اللہ نے انہیں آزادی نصیب فرمائی. 54 سال کی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے،
زندہ تو 40 سال تک زمین کے اندر کی جیلوں کے اندر رکھا گیا تھا. لیکن انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنے اللہ سے تعلق نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کی، اپنے بچوں کا خیال رکھا، ان کی ذہنیت بنائی. ہم ان کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے، مظلوم تھے تو ان کی بچیاں، ان کی عورتیں باپردہ ہوا کرتی تھیں. اس حال میں باپردہ ہوا کرتے تھے، بے پردگی نہیں تھی. حالانکہ ہجرت تھی، خیموں کی زندگیاں تھیں اور سالہ سال سے تھی، لیکن شرم و حیا تو نہیں گیا ان کا. تو اللہ رب العزت نے وہاں کے مسلمانوں کی قربانیاں، شہادتیں، صبر، اللہ کی رضا پہ راضی، دین پہ استقامت، آج اللہ نے یہ ثمرات دی. اور اللہ کی ذات سمجھ، یہ ثمرات پورے مشرق وسطیٰ پہ اس کے مبارک ثمرات پڑیں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ غزہ، فلسطین کے لیے تو یہ اللہ کی خاص رحمت بنے گی، خاص رحمت بنے گی. ترکی کے مسلمان خاص طور پہ جو دیندار ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے، غیر معمولی قربانی ہے. 50 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاں جگہ دی اور پھر ہر طرح کی خدمت کی، ہر طرح کی. ان کے حکمران بھی اور وہاں کے جو دیندار مسلمان ہیں انہوں نے بھی بڑی خدمت. یہ اسی کا نام ہے بھائی مسلمانی، اسی کا نام مسلمانی، کہ مسلمان امت ایک امت ہے، اس کے اندر اخوت اسلامی ہو، اسلامی رشتے کی مضبوطی ہو. ان کا یہ دین ان کو آپس میں محبت سے جوڑتا ہے، ان کی طاقت بناتا ہے. ان کا دین، یہ دین انہیں عزت دیتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو ایک بہت مبارک خوشی ملی ہے، بہت مبارک. صحابہ کی زندگیاں مدینہ کے بعد سب سے زیادہ شام میں گزری ہیں، اور سب سے بڑا مدینہ کے بعد علم کا مرکز سوریہ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین جن کی تفسیریں ہیں، ابن کثیر ہے، ایسی ابن قیم ہے، ابن تیمیہ ہے، ابن عربی ہیں، بڑے بڑے بزرگ، یہ ان کی زمین ہے. اور انشاءاللہ حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی اسی خطے سے. تو میرے عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں کتنا زندہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی پرورش اس دین کے مطابق کتنی کر رہے ہیں، اور ہم اس دین کی سرفرازی کے لیے اور اس دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے کیا کچھ پیش کر رہے ہیں. محض کھا لینا اور پہن لینا اور یہ زندگی، تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو ایک چمٹی بھی کر لیتی ہے، ایک چوہا بھی کر لیتا ہے، ایک بلی بھی کر لیتی ہے. یہ کوئی کمال نہیں. باقی پھر اچھا کھا لینا، میں نے کہا جنگل کا درندہ بھی کر لیتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. انسان کا کمال، اور پھر خاص طور پہ مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں کتنا آگے ہے، اللہ کے حکموں کو کتنا زندہ کر رہا ہے. مسلمان کا کمال تو یہ ہے. اس میں مسلمان کہاں کھڑا ہے. تو میرے عزیزو، ہم بھی اللہ کے دین کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، اور اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وسائل سے ہم دیکھیں ہم اللہ کے دین کو کیسے خدمت کر سکتے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت اور عزت نصیب فرمائے. اور خاص پر سوریہ کی فتوحات، یہ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی آزادی کا اسے ذریعہ بنائے اور آسانیاں پیدا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے دین کے لیے جینا نصیب فرما، اپنے دین کے لیے خاتمہ نصیب فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما. اے مولا کریم حادثات سانحات سے محفوظ فرما. ہمیشہ نعمتوں کی زندگی، شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما. اپنے نعمتوں میں فرما برداری عطا فرما. اے مولا کریم جو تیری نعمتوں میں اضافہ ہو، اپنی شکر گزاری فرما برداری میں اضافہ نصیب فرما. اے مولا کریم غفلتوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما. اپنے فضل سے اسے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. یہاں اسلام ایمان کا بولا بالا فرما. ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل قبول فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ نصیب فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنی قدرت کے خصوصی نقشے عطا فرما. اپنے قدرت کے عجائبات دکھا. ان کی شہادتیں قربانیاں قبول فرما کر انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما. اے مولا کریم دشمنوں کے مقابلے میں انہیں استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین شام اور سوریہ کی فتوحات اے مولا کریم اس کی برکتیں پوری امت کو عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو عطا فرما. اے مولا کریم اسے اقصی کی آزادی اور فلسطین کے آزادی کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین ہر قسم کے انتشار سے، اختلاف سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین انہیں حق پر استقامت نصیب فرما. اے مولا کریم حق کے غلبے کے لیے انہیں خوب قبول فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا ارحم الراحمین اہل اسلام کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دینی اہمیت نصیب فرما، دینی غیرت نصیب فرما، دینی بصیرت نصیب فرما. ہر قسم کے شریروں سے، فتنہ بازوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.